آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی. میں ہوں ایاز مورس اور آج اپنی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میرے ساتھ ڈاکٹر علی ساجد صاحب موجود ہیں. کراچی میں تشریف لائے تھے, میری ان سے ملاقات تھی اور اس ملاقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آج ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو کراچی. اوکے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کراچی آنے کا پرپس کیا تھا, اور اس کے ساتھ پھر ہم بات کریں گے جو موضوع ہے ہمارا اس کے حوالے سے, اور یہ کیسا رہا آپ کا وزٹ. اچھا جی, بہت شکریہ. میں اس وقت NED کی گیسٹ ہاؤس میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں 2-3 دن پہلے ادھر آیا تھا اور آنے کا مقصد تھا کہ ہم نے ایک نیشنل لیول کی ڈبیٹ جنریٹ کی ہے اور ہم مکالمہ کر رہے ہیں شراکت داروں سے, اسٹیک ہولڈر سے, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انٹیگریشن تعلیم میں کیسے ہوگی, انجینئرنگ ایجوکیشن میں کیسے ہوگی, اور تیسرا سوسائٹی میں اس کے آنے سے کیا تھریٹ ہے اور اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے, یا چیلنج ہے یا ایک بلیسنگ ہے. تو ہم نے ایک فل ڈے سیمینار کروایا, ایک پالیسی ڈائلاگ تھا جو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسلٹیٹیو ڈائلاگ, اور اس ڈائلاگ میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. 15-20 ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے, مختلف موضوعات پہ اسی تناظر میں بات کی, اور مقصد یہ تھا کہ AI کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹنس کیسے بڑھائی جائے یونیورسٹیوں کے تناظر میں. تو چونکہ NED پاکستان کی سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے, تو یہاں پہ ڈاکٹر سروش لودھی کے تعاون سے ایک دن کا ہم نے سیمینار کرایا. لاہور سے 3-4 پروفیسر آئے تھے, مہران سے آئے ہوئے تھے, انٹیریئر سندھ سے آئے تھے. تو سب نے اپنی اپنی رائے دی اور ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا فیوچر چیلنجز ہیں AI کی ایجوکیشن کو AI کو اگر انجینئرنگ ایجوکیشن میں اس کے ساتھ اس کی پیوند کاری کی جائے, انفیوز کیا جائے اور سبجیکٹس کو ریوائز یا موڈیفائی کیا جائے تو قوم کو کیا فائدے ہوں گے. کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک روایتی انجینئرنگ کے سبجیکٹس سائڈ پہ ہو جائیں گے, ان کی اہمیت اور افادیت ختم ہو جائے گی, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہر کام ہونے لگ جائے گا. تو وکیل بھی شاید سائٹ پہ ہو جائے, ڈاکٹر بھی ان کی اہمیت کم ہو جائے, اور پروفیسرز کی بھی شاید روبوٹ پڑھانے لگ جائیں. اور کیا پڑھائیں گے, سبجیکٹس کیا ہوں گے, انسان پڑھائے یا روبوٹ پڑھائے, سبجیکٹس کو ری وزٹ کرنا بہت ضروری ہے اور تھا. تو ہم نے ایک لاہور میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے آنے والے دنوں میں ان کو ہم ریکمنڈیشن دیں گے ان سبجیکٹس کی. سبجیکٹس کے ساتھ آپ بچوں کو نئے سلیبس میں انجینئر کو پڑھائیں گے تو وہ دور حاضر کے نئے ایکیڈیمک ٹرینڈ سے آشنائی حاصل کر پائیں گے, ورنہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. بالکل. اور سبجیکٹس کو ریوائز کرنے کے لیے جو پہلی میٹنگ لاہور میں ہوئی PC ہوٹل میں, اور وہاں بھی 1 ڈے ڈبیٹ کے بعد کچھ کنسنسس بلڈ ہوئے, اور کچھ کور کمیٹی ہم نے بنائی کہ جو سبجیکٹس کو ریوائز کرے گی, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی. اب کراچی میں آئے ہیں تو NED 1-2 سٹیپس پہلے ہی لے چکی ہے اور آگے جا رہی ہے بعض چیزوں میں پاکستان کی باقی یونیورسٹی سے. تو ہمارا خیال ہے کہ NED یونیورسٹی ایک لیڈنگ رول پلے کرے گی اور پیٹرنائز کرے گی تمام یونیورسٹیز کو, کیونکہ یہ 1-2 سٹیپ آگے ہے. تو اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اور یہ کام تو ظاہر ہے سرکار کا تھا اور ہے, لیکن ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس کو والنٹیئر کر رہے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے گورنمنٹ کو دے دیں اور متعلقہ ایجنسیوں کو دے دیں جس میں انجینئرنگ کونسل میں شامل ہے, اور وہ ڈاکومنٹ ایک بیسک فنڈامنٹل بنیاد فراہم کرے کہ آپ نے کیسے ان سبجیکٹس کو ریوائز کرنا ہے, اور ان کی ریویژن کے اندر پہلے سیمسٹر میں, دوسرے سال میں, تیسرے سال میں ہم کیا کیا بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تاکہ 10 سال بعد ان کی انٹرنیشنل یا 5 سال بعد انٹرنیشنل سطح پہ ان کی اہمیت اجاگر ہو. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت $6 ٹریلین کی اگلے آنے والے سالوں میں AI کی کریٹ ہو رہی ہے مارکیٹ. تو $6 ٹریلین میں اگر ہم $200-300 بلین کما سکتے ہیں, جو اس وقت چانسز ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے, تو ہمارے ملک کی اقتصادی صورتحال کتنی اچھی ہوگی. بالکل صحیح. تو ہم نے اس کے لیے مختلف اینگل سے, مختلف زاویوں سے بات کی, اور ہوپ فلی آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کام ہوگا.
صحیح، بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. آپ کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہے، انجینئرنگ سے بھی وابستہ ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ ٹریننگز دیتے ہیں، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے آئی ہے اور جو کمپیوٹر کی تعلیم ہے خاص طور پر پاکستانی تعلیمی اداروں میں، اس کا کیا فیوچر ہے اور کس طرح سے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ٹریننگ کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ ہے، کیا چیزیں جس کو ہم اگر وقت پر کر لیں تو جو وقت تیزی سے آگے چینجنگ آنے والی ہیں اس کے مطابق ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اے آئی ہے کہ آرٹیفیشل صحیح. انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، ترجمہ اس کا کیا گیا ہے. اس کا ایک ترجمہ کل لوگوں نے کسی نے کہا مصنوعی ہوشیاری، مصنوعی عقل مندی. اور صحیح. یہ انسان کا متبادل تو نہیں ہے، لیکن نہیں. انسانی مسائل کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا سپورٹنگ ٹول ہے. ٹول اس ہے. کی صحیح. ایک مثال ابھی ریسنٹلی 1.5 سال پہلے چیٹ جی پی ٹی آیا تھا. چیٹ بالکل جی صحیح. پی ٹی کو جو سوال کرے وہ جواب دیتا ہے. جواب دے دیتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کی ایڈوانس ورژن بھی آ رہی ہے جس میں 1000 صحیح. الگریدم ہے. اس میں 200 ملین الگریدم ہے، اس میں 1000 ملین الگریدم ہے. تو وہ زیادہ ایڈوانس گوگل پھینک رہا ہے مارکیٹ میں. تو چیٹ جی پی ٹی کی ایک بیبی ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. صحیح. تو یہ ایک تھریٹ بھی ہے، چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. پاکستان میں کے پی کے میں اور سندھ میں تجربے ہوئے کہ روبوٹ سرجری کرے. پاکستان جیسے ملک میں جہاں جو پیچھے ہے روبوٹس میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور چیٹ جی پی ٹی یونیورسٹیوں میں اس وقت بے پناہ استعمال ہو رہی ہے. صحیح. آپ اس کو جو کہیں وہ خط تک لکھ کے بنا دیتا ہے، کیس اسٹڈی بنا دیتا ہے. بالکل صحیح. تو چیٹ جی پی ٹی کو میں انکریج کروں گا کہ سب لوگ اپنی زندگی میں استعمال کریں. 10 منٹ یا 1 گھنٹے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو اب مصنوعی ذہانت کا جو چیلنج ہے یہ جابس ڈیلیٹ کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. صحیح. کہ جس طرح ایسے 125 سال پہلے جب دنیا میں گاڑیاں آئی تو بگی اور ٹانگے والے ختم ہو گئے. بالکل صحیح. سائڈ پہ ہوئے امریکہ یورپ میں. صحیح. اور پاکستان میں چنچی آئی تو ٹانگا ریڑا ختم ہو گیا. بالکل صحیح. تو اب یہ تھریٹ تو ہے، لیکن چیلنج یہ ہے کہ اسے کاسٹ آف پروڈکشن آپریشن 4 بندوں کی جگہ 1 بندہ کام کر لے گا. اور جو ہیومن ایرر ہے وہ کم، ہیومن ایرر بھی ختم ہو جائے گی. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریڈیوس ہو جائے گی، پرفیکشن آ جائے گی اور غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے. یہ تصویر کا ایک مثبت رخ ہے. تصویر کا منفی رخ یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے ہی جاب لیس زیادہ ہے. تو ہمارا ینگ گریجویٹ کہاں جائے گا؟ اور وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ہاں. تو اس کا درمیانہ حل ہم نے یہ تجویز کیا کہ گورنمنٹ 10-20 لاکھ کو 3 سے 4 ملین بندوں کو 8-8 10 مہینے کی ٹریننگ ہے اور وہ ایکسپورٹ کر دے. یہ ممکن ہے. اس وقت یورپ اور امریکہ اور جاپان پاکستانی ینگ لڑکیوں کو جو اے آئی میں ایکسپرٹ ہیں ان کو لینے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے. ان کی مجبوری ہے. اور اگر وہ چلے جاتے ہیں ہمارے پاس 4-5 ملین جو چانسز ہیں حکومت اگر پالیسی بنائے تو یہ کہانی بدل سکتی ہے. لیکن مصیبت یہ ہے نا کہ ڈیولپنگ نیشنز کی طرح پاکستان کی رسپانس لیول اتنا کم ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو وہ ابھی ہو سکتا ہے افغانستان کی گورنمنٹ، ایران کی گورنمنٹ یا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اس چیز پہ اسٹیپ لے 5-6 ملین تیار کر کے پھینک دے مارکیٹ میں. اور ہمارے لیے ہاں تو ایران بعض چیزوں میں پاکستان سے برابر ہے یا آگے ہے کمپیوٹرز میں اور ٹیکنالوجی میں، تو ہو سکتا ہے وہ انیشیٹو لے لیں. لیکن ہمارے پاس یوتھ کی ایک عظیم تر آبادی ہے، 62-65%، اور انٹرمیڈیٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد اگر بچے کو ہم 10 مہینے کی ٹریننگ دے لیں اور اس کو سافٹ اسکل سکھائیں. سافٹ اسکلز ہمارے ملک میں ایک ابھی تک نئی چیز سمجھی جاتی ہے ہی نہیں اس کا رواج. سافٹ اسکلز میں دفتری نظام کار کو ادائیگی کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس کا بالکل بھی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اور دوسرا اس میں سافٹ اسکلز میں آپ کی لیڈرشپ آ جاتی ہے، کمیونیکیشن آ جاتی ہے، ٹیم بلڈنگ آ جاتی ہے، رسپیکٹ، کیئر اور لو فار دا ادر، اور ڈلیوری کے میکینزم میں پروفیشنلزم، یہ سارے سیلف موٹیویشن. تو اب سافٹ اسکلز نام کی چیز پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. نہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے نہ کالجز میں. ویسٹ پہلے 2 سال بچے کو سافٹ اسکلس کھاتے ہیں. کینیڈا میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں. ہم ان کو بڑے بڑے بھاری بستے دے کے
الف زبر آ بے زبر با آپ پہ لگا دیتے ہیں بابا بالکل ایسے ہی. ہاں تو وہ ابھی تھوڑا سا ٹرینڈ آیا ہے کہ یونیورسٹی لیول پہ سافٹ اسکلس کے یا امپلائمنٹ لیکن کم ہے ابھی بھی اس پر رجحان میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ مل کے 3 مہینے کا ایک ڈپلوما شروع کیا سافٹ اسکل کا, اور جو انجینئرس کو بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن ٹو مائی سرپرائز ہارڈلی 25-50 نے رجسٹر کرایا, اس لیے کہ ان کو اس کی اہمیت ہی نہیں پتا, سمجھتے یہ مصیبت ہے, جبکہ یہ سافٹ اسکلس مصیبت سے بچانے کا طریقہ اور یہ پروفیشنلائز کرنے میں مدد دیتا ہے. میں سافٹ اسکل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارے ساتھ 25 لڑکے لڑکیاں UAT کے گئے اور امریکہ واشنگٹن میں, ان میں سے صرف 2 نے ایکسل کیا. ایک ایئر فورس کا تھا غالباً اور ایک آرمی کا, جس کے سافٹ اسکل نسبتاً اچھے تھے, ان کی ٹریننگ ہوئی مینرز پہ, ایٹیکیٹس پہ, بالکل صحیح, کمیونیکیشن اسکلس پہ, بھاگ کے دروازہ کیسے کھولنا ہے, پیچھے کیسے کھڑا رہنا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے, ای میل بھیجنے کے آداب کیا ہیں. اور باقی میجورٹی جو تھی وہ پیٹرول پمپوں پہ کام کر رہی تھی, اخباریں بانٹ رہی تھی, اپنی سرٹیفکیٹ کر رہی تھی. تو سافٹ اسکلس آپ کو کٹنگ ایج دیتے ہیں, اپر اسٹارٹ میں اوپر موو کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. اور میری تو خواہش یہ ہے کہ کلاس 1 سے سافٹ اسکلس بننا سکھانے سلیبس میں شامل ہو جائے, اور اسی طرح جہاں پہ مطالعہ پاکستان یا اس طرح کے سبجیکٹس ہیں آپشنل, اس میں ایک آپشنل سبجیکٹ یہ بھی ڈال دیں, یہ آپشنل ہیں یہ پکے ہیں کہ جی سافٹ اسکلس. اب لاہور میں پیپسی کولا یا کوک کے مجھے کنٹری ڈائریکٹر نے یا ان کے HR مینیجر تھے مجھے بہت پہلے ملے, انہوں نے کہا آپ کا انجینئر ایک بات نہیں کر سکتا صحیح طور سے, وہ ایک اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا, وہ اپنی تنخواہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتا, اتنے ویک ہوتے ہیں سافٹ اسکلس. تو سافٹ اسکلس میں نیگوشیشن اسکل بھی آ جاتی ہے, ٹیم بلڈنگ بھی آ جاتی ہے, اس کے بعد رائٹنگ اسکلس بھی آ جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنے FA پاس لڑکا لڑکی کو 1 سال کی ٹریننگ کرا دیں, جس کو بوٹ کیمپ کہتے ہیں, ایڈوانس کمپیوٹر کی, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹریننگ شامل ہے, تو اور ساتھ سافٹ اسکل کا تڑکا دے دیں 1 سے 2 مہینے, تو وہ جناب والا لیڈرشپ رول پہ ویسٹ میں جا کے اٹھاتا ہے. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں امریکہ میں جتنی بڑی IT کمپنی ہیں, گوگل ہو گیا یا اوبر ہو گئی, ان سب کے ہیڈ جو ہیں انڈین ہیں. بالکل صحیح. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ان کو سافٹ اسکل ان کو بتایا کہ دفتر چلانا کیسے ہے, لیڈرشپ کیا چیز ہے, ڈائیورس لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا, ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ پیپل کیا چیز ہے. ہمارے پاس تو ڈنڈا سوٹ ہے بس. بالکل ڈنڈے سوٹے. تو اکثر میں کہتا ہوں ہمارا مسئلہ موٹیویشن نہیں, ہمارا مسئلہ روٹیویشن اور سوٹیویشن ہے. تو ڈنڈے سوٹے سے لوگ ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں, لیکن ڈلیوری تو رزلٹس نہیں آتے. تو ٹیم بلڈنگ کے ذریعے جو رزلٹس آتے ہیں, ٹیم بلڈنگ آفٹر تھاٹ ہے. ایک ہر دفتر میں آپ دیکھیں ایک وہ بیٹھا ہوا ہے بابا 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ میں سرکار میں, اور وہ دہشت کا سمبل ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا اس سے, اور جو بات کر کے شکایت بھی کرے گا اس سے کام ہی پھنس جائے گا. تو وہ دہشت کے سمبل سرکاری افسر پیدا کرنے کا دور ختم ہو گیا. بالکل ایڈوانس کیئرنگ لونگ اور ایک سینسٹائز کرے جو اس پبلک کے سینٹیمنٹس اور مصیبتوں کے ساتھ, جو ان کے ساتھ ایمپیتھائز کرے اور ان کے مسئلے کی گہرائی کو اسپرٹ سے حل کرے. وہ سرکار میں چیز ہے ہی نہیں. سرکار میں صرف ایک ہے کہ جو بھی SP یا DC یا کوئی کمشنر ہے, ان موسٹ کیسز وہ دہشت کے سمبل ہے, اور وہ عوام کے کہنے کو سرونٹ ہے, لیکن وہ عوام کے حق میں اعلیٰ ہے اور عوام کی اس سے رسائی نہیں ہے. میں لاہور میں 21ویں گریڈ سے ریٹائرڈ ہوں, اور میں لاہور میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے علاقے پہ AC کو مل سکوں. اسسٹنٹ کمشنر جو 17ویں گریڈ کا ہوتا ہے, میں اسے نہیں مل سکتا کیونکہ وہ بادشاہ سلامت ہے, وہ مغل اعظم ہے. میں کئی مسئلے اس کو درخواست دیتا ہوں, درخواستوں پہ عمل ہی نہیں ہوتا, جواب ہی نہیں آتے. تو یہ صرف AC کا حال نہیں, وابڈا میں آپ درخواست دینا کہ بجلی کا بل یونٹ میچ نہیں کر رہے, کبھی جواب نہیں ہے. بالکل صحیح. تو ہمارا کلچر ہی نہیں ہے کہ آپ پبلک کے کنسرن کو ایڈریس کریں. اور وہ پبلک گورنمنٹ کا قیام جس میں عوام کے مسائل کو سننا, اس کو رسپانس کرنا, ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہی نہیں ہے. اب AC کی کیا پرفارمنس ہے گیج کسی کو نہیں پتا, ایک SP کی پرفارمنس کیا کسی کو نہیں پتا, ایک وائس چانسلر کی پرفارمنس کیا کسی کو نہیں پتا, ایک ڈین کی, میں یونیورسٹی میں ڈین ہوں, ایک ڈین کی پرفارمنس کیا ہونی چاہیے کسی کو نہیں پتا. بس آیا, ڈرا دیا, دستخط کر دیے, ایجنڈا میٹنگ اٹینڈ کر لیا, ایک میٹنگ چیئر کر لی, اور گاڑی میں بیٹھ گئے, 2 بندوں نے دروازہ کھول لیا, ایک بندے نے بریف کیس اٹھا لیا,
ایک نے ہٹو بچوں کی صدا لگائی کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، وہ ٹریفک بلاک کرنا جو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، وہی بدقسمتی سے کلچر یونیورسٹیوں میں، سرکاری یونیورسٹیوں میں وہی کلچر بدقسمتی سے آپ کے ہر سرکاری آپ چلے جائیں میونسپل کارپوریشن دفتر اور لے کے دکھا دیں مجھے وہ بچے کا کوئی ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ، آپ ڈگری کی کاپی لے کے دکھا دیں اگر پنجاب یونیورسٹی سے اگر آپ کو مل جائے پہلے مہینے، وہ چکر لگا کے ذلیل کرتے ہیں، جو اتنی شرطیں ہوتی ہیں کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بتاتا ہوں، میری پی ایچ ڈی کی ڈگری امریکہ کی گم گئی، میں نے ان کو ای میل بھیجی، انہوں نے 2-3 سوال کیے جو مجھے پتا تھے، اس سے ویریفائی ہو گیا کہ میں وہی بندہ ہوں، کوئی بیان حلفی کوئی اسٹام کچھ نہیں انہوں نے پوچھا میرے۔ انہوں نے کہا جی آپ پیسے پے کریں $50، اب $50 امریکہ سے ڈگری کی کاسٹ ہے، ٹریول کاسٹ $100 ہے، انہوں نے $50 میں ڈلیوری مجھے کر دی 2 ہفتوں ای میل پہ، اور میری انجینئرنگ کی ڈگری اکٹھی ساری ڈگریاں گمی تھی، کوئی چوری کر گیا تو انجینئرنگ کی ڈگری بھی گمی تھی، میں نے یہ کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اخبار میں اشتہار دیں، پھر پولیس رپورٹ کرانا جو اس کی قیمت ہے وہاں پہ وہ مانگتے ہیں، وہ چکر لگواتے رہتے ہیں، پولیس رپورٹ ہی نہیں دیتے، چلو جی دے دی رپورٹ، اس کے بعد ایف آئی آر کرنے کے بعد آپ کو اخبار میں اشتہار دینا ہے، پھر آپ نے ایک بیان حلفی اسٹیمپ پیپر پہ دینا کہ میں فلانا فلانا سن فلانا فلانا میری ڈگری گم گئی ہے جناب والا مجھے ڈگری دے دیں، تو وہ اس کے بعد آپ نے بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں خاص یو ٹی کے ادھر، اگر میں دوسرے شہر میں تو میں نے اس برانچ میں آ کے جمع کرانے ہیں 1000-2000، اس کے بعد آپ کی قسمت ہے، مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے، اس میں بھی یاد دہانی کہ بادشاہ سلامت رحم کرے نا، بالکل ایسے۔ تو وہ کلچر ہے جو سروس کلچر نہیں ہے، اور شاید ہماری گروتھ کی بڑی ایک نام وجہ یہ بھی ہے۔ ہاں یہ وہ کلچر ہے جس میں دکھ کا مداوع سرکار نہیں کرتی، دکھ بڑھتی ہے۔ ابھی میں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ایک مزاحیہ شعر پڑھ رہا تھا، لطیفہ یہ کہتا ہے کہ سرکار میں ملازموں کو، سرکاری ملازمان کو عوام کو تنگ کرنے کی تنخواہ ملتی ہے کہ مسئلے کیسے پیدا کرنے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے ایک جو روایت ہے کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ تنخواہ نہیں لیتے، وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ بالکل آپ کراچی کا مجھے نہیں پتا لیکن پنجاب کے ہر شہر میں آپ جائیں تو نقشہ بنوانا ہے مکان کا ریٹ فکس ہے، آپ نے فلانی چیز لینی ہے ریٹ فکس ہے، ورنہ آبجیکشن ہی لگتے رہیں گے۔ اب پاکستان میں عوام دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹس منتخب ہو رہی ہیں، جمہوریت آ رہی ہے، وہ آرٹیفیشل کام کر رہے ہوتے ہیں، بائک دے دی، لیپ ٹاپ دے دیا، ہمیں مسئلے کا ہر بائک یا لیپ ٹاپ نہیں 10-20 ہزار کا، ہمیں کوالٹی ایجوکیشن، ابھی ٹیچرز کی موجودگی اسکولوں میں، اچھی لیبس، اچھی کمپیوٹر لیبس بنا دیں یونیورسٹی میں بجائے لیپ ٹاپ دینے کے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک سطحی ایک مارکیٹ میں ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن زیر سطح ایون تھانہ کلچر چینج کرتا ہے، آپ تھانے میں جا کے مقدمہ درج کرا کر دکھاتے ہیں، اس کو سنوائی نہیں ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ ہاں بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، بڑا زبردست، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، تھوڑی ہم نے ٹیکنیکل گفتگو بھی کی اور کچھ جو ہے وہ عوامی صورتحال بھی ہے، سماجی مسائل ہیں، بالکل ملک کی ترقی پل اور بجری اور سیمنٹ اور ریت سے بالکل نہیں، بالکل صحیح، یہ نئے آئیڈیا سے ایک شعر ہے کہ جہاں تازہ کی افکار تازہ سے ہے نا، بالکل ایسا ہی کہ نیا زمانہ جو ہے افکار تازہ سے، نئی آئیڈیاز کے ذریعے وہ بنے گا نیا زمانہ، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، مٹی ریت اور بجری سے قومیں نہیں بنتی، بالکل شہر بن سکتے ہیں قومیں بنانے کے لیے تعلیم، ویلیوز، ایتھکس، اخلاقیات، درد کے رشتے کی آبیاری، کمزور کا احساس، یہ سب چیزیں سے قوم بنتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ 2 سال 10 سال کے اندر، 2 سال میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس طرف شاید آئیں۔ ابھی تک ایک روایتی اسٹیریوٹائپ 150 سال پرانا سسٹم چل رہا ہے، آزادی کے بعد جو چینجز آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، تو آزادی کے بعد چینجز آنے میں سب سے ضروری ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے بعد ہے کوالٹی آف گورننس۔ کیا وجہ ہے کہ ہم سول سرونٹس ایکسیسیبل نہیں عوام کو؟ کیا وجہ ہے وہ کھلی کچہری نہیں لگاتے؟ لاہور میں صرف ایک ڈی سی آیا تھا، بدل کے رکھ دیا، 1960-65 کی بات ہے، اس کا نام مسعود کھدر پوش تھا، وہ کھدر کی سلوار قمیض پہنتا تھا اور باہر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے عوام کے مسائل سنتا تھا، مسعود کھدر پوش، اس کو گئے ہوئے 60 سال ہو گئے، لوگ آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہمیں مسیحا چاہیے جو عوام کے مسئلوں کو سنیں، جن کے اندر خدا خوفی ہو، انسان دوستی ہو، احترام آدمیت ہو،
وہ چیز جب تک مسنگ ہوگی کہ میں حاکم ضلع ہوں، میں حاکم ایون وائس چانسلر، میں اگر وائس چانسلر بنتا ہوں تو میں بھی خدا بن جاؤں گا، نہیں بنوں گا تو میں اسٹاف بنا دے گا مجھے. ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے بالکل ایسے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنی ہے اور اس کو آسمان پہ لے جانا ہے، بادشاہ سلامت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دینی ہے. وہ مغل اعظم کلچر ختم ہو گیا، وہ دور گیا کہ ساکی چھپ کے پیتے تھے پینے والے، وہ دور ختم ہو گیا. بالکل ایسے اب انٹرنیٹ نے اور اس موبائل نے ہر ایک اوپن کر دیا، ننگا کر دیا. اگر آپ نہیں کرتے تو ساتھ ہی کمنٹس آ جاتے ہیں. اس موبائل سے گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کو جب ہم امپروو کریں گے، گورننس کو جب ٹرانسپیرنٹ کریں گے، پروسیسز کو سمپلیفائی کریں گے. پروسیس کو سمپلیفائی نہیں کرتے. یہ میں نے جو پی ایچ ڈی ڈگری ورسز انجینئرنگ کی ڈگری کی مثال دی، یہ پروسیس کی کمپلیکسٹی ہے. پروسیس اتنے کمپلیکس کر دیے پھر بھی کرپشن ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پروسیس سمپلیفائی کیوں نہیں ہوتے. جب پروسیس سمپلیفائی ہوں گے عوام کو ریلیف مل جائے گا، کرپشن ختم ہو جائے گی. اب ڈرائیونگ کا لائسنس میں نے امریکہ میں 15 منٹ میں لے لیا تھا، دوسرے ملک 30 سال پہلے 35 سال پہلے 15 منٹ میں ڈرائیونگ لائسنس بغیر سفارش کے کمپیوٹر سے ٹیسٹ دیا، مصیبت مل گیا. پاکستان میں اب چیزیں شروع ہو رہی ہیں تھوڑی بہت، لیکن اس میں وہ اسپرٹ نہیں ہے مدد کی. وہ ہوتا ہے نا جسے اردو میں کہتے ہیں روح بلالی. روح بلالی نہیں ہے ابھی تک. سرکار ایک کاروائیاں ڈالتی ہے تصویریں کھنچوانے کی حد تک، بیانات دینے کی حد تک. کچھ اچھے اسٹیپ ہوئے ہیں، مثلا لاہور میں اور کراچی میں پاسپورٹ کو 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا. یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے. ڈرائیونگ لائسنس بھی 24 گھنٹے کھول لیں. جیسے نادرا کے ہے وہ میگا سینٹرز ہیں، وہ چیزیں. عدالتیں بھی رات کو کھولیں تاکہ جس دن میں پیشی نہیں کر سکتا رات کو چلا جائے. انصاف جج ڈبل کر دیں اور انصاف کے لیے برائے نام فیس لیں، اسے ججوں کی تنخواہیں دے دیں. کیا فرق ہے کہ 3 شفٹیں لگ سکتی ہیں کہ نہیں لگ سکتی؟ بالکل 2 تو لگ سکتی. بالکل ایسے. لاہور کے اسکول اور کالج 12-1 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں سرکاری. ان کو 2 شفٹیں لگائیں آفس کی اور ایجوکیشن بڑھے گی. اس وقت 2.5 کروڑ بچہ جو باہر ہے، بالکل ایسے، اس 2.5 کروڑ بچے کو اندر بھی تو لے کے آنا. بالکل ایسے. وہ کون لائے گا؟ سرکار لائے گی. بالکل. وہ اگر یہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں سہولتیں بائک اور لیپ ٹاپ، اس سے ان 2.5 کروڑ بچوں کو لے کے آئیں تاکہ ایک شعور آئے. ایک بچہ پڑھ جاتا ہے تو ایک خاندان. بالکل سر، بالکل سر. اور میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی معاشرے میں تبدیلی کی کوئی وجہ ہے تو وہ صرف تعلیم لا سکتی ہے، معیاری تعلیم. میں 9 سال امریکہ میں رہا ہوں، کینیڈا امریکہ میں اور جاپان میں. میں نے وہاں کی دیکھی ترقی کی ریزنس اور انسانی اخلاقی اصول دیکھے. جب میں 20ویں-21ویں گریڈ میں گیا تو میں نے دیسی سٹائل میں ڈنڈا نہیں گھمایا، میں نے لوگوں کے مسئلے سنے، حل کرنے کی کوشش کی. اور اس کی وجہ میرا ایکسپوئر تھا. اگر میں تعلیم کے نام پہ ایکسپوئر نہ لیتا تو ایک میں روایتی اسٹیریوٹائپ افسر بن جاتا جو فائلیں منہ پہ مار رہا تھا اور کیسز دبا کے مزید پسندی سے مسکرا رہا ہوتا. دیکھا اس کو بھی پھنسا لیا، اس کو بھی پھنسا لیا. اور وہ زمانے ختم ہو گئے. بالکل. اگر ہم نے انسانی درد کے رشتے کی آبیاری نہ کی، سرکاری امور کی بجاوری، تو قوم ابھی بھی لوٹ سکے گی. بالکل صحیح. ملک کی غربت میں وہ چیز نہیں ہے کہ جی پیسے کم ہیں. بالکل صحیح. انصاف کا. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست ہماری گفتگو رہی. ویورز اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جہاں ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے عوامی مسائل کی، عوامی رویوں کی، عوامی ان چیزوں کی بھی گفتگو کریں جو ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم اس معاشرے کو بہتر بنائیں. اور اس معاشرے میں پوٹینشل ہے، اس معاشرے میں انرجی ہے، اس کا صحیح استعمال اس معاشرے کو، اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.